السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے۔ رمضان ہر ایک کی زندگیوں کے اندر تبدیلی کا ذریعہ ہے، لیکن وہ رمضان تبدیلی کا ذریعہ اسی وقت بنے گا جب رمضان کو ہم رمضان کے انداز میں گزاریں گے۔ رمضان کی عبادتوں کے اندر سے ایک اہم عبادت روزہ ہے۔ روزے کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 182۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان والو، ہم نے تم پر روزے فرض کیے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ اب رمضان کئی عرصے سے ہماری زندگی میں آ رہا ہے۔ مثال کے طور پر اگر میری عمر 30 سال ہے، میری عمر 40 سال ہے، میری عمر 50 سال ہے، میں 50 سال سے رمضان کو دیکھ رہا ہوں، رمضان کے روزے رہ رہا ہوں، لیکن رمضان کے ذریعے جو مقصود ہے حاصل ہونا چاہیے، وہ مقصود اگر حاصل نہیں ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں رمضان صحیح طور پر نہیں گزار رہا ہوں۔ ایک ایگزامپل کے ذریعے ہم اس بات کو سمجھتے ہیں تھوڑا سا ڈیٹیل میں۔ وہ یہ ہے کہ ایک جگہ پر ایک ورکشاپ رکھا گیا، پریکٹیکل پروگرام رکھا گیا، اور پریکٹیکل پروگرام کسی اہم پروجیکٹ کے لیے تھا جو فیلڈ ورک لوگوں میں جا کر، سلم بستیوں میں جا کر کرنا تھا۔ اس کے لیے ایک پروگرام تھا، ایک ورکشاپ تھا۔ ورکشاپ کے اندر طے کیا گیا تھا کہ ورکشاپ 3 دن کا ہوگا، اور 3 دن کے اندر اس کے یہ سیشنز ہوں گے، اور ان سیشنز کے اندر یہ وقت ہوگا، اتنی دیر کا ایک سیشن ہوگا، اور ہر سیشن میں ہر بندے کو، ہر پارٹیسپیٹر کو جو ہے پارٹیسپیٹ کرنا ہے۔ اب اس میں جو لوگ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں یا جو لوگ اس ورکشاپ کو اٹینڈ کرتے ہیں، تو اس میں آپ جب ورکشاپ ختم ہوگا تو اس میں 2 طرح کے لوگ نظر آئیں گے ورکشاپ چلنے کے دوران بھی۔ بعض وہ ہوں گے جو اس کو سیریسلی لے کر اس کی ہر بات کو نوٹ کر رہے ہوں گے، جو باتیں بتائی جا رہی ہیں اس کو پریکٹیکل طور پر کر رہے ہوں گے، اور اس کے بارے میں ایک دوسرے سے ڈسکشن کر رہے ہوں گے۔ اور ایک وہ طبقہ ہے جو کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ایک سیشن میں شریک رہے اور اس میں صحیح سے توجہ سے نہیں سنی، دوسرے سیشن کے اندر شریک ہی نہیں ہوئے، چلے گئے، تیسرے سیشن کے اندر آئے، پھر سنا کچھ اور پھر چلے گئے۔ اس طرح ایک طبقہ وہ ہے۔ جب ورکشاپ مکمل ہو جائے گا، کمپلیٹ ہو جائے گا، اس کے بعد میں جب فیلڈ ورک کے لیے ان کو بھیجا جائے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ دونوں کے رزلٹ میں فرق ہوگا۔ جن لوگوں نے مکمل ورکشاپ اٹینڈ کیا، پارٹیسپیٹ کیا اور صحیح طور سے سنا اور ان باتوں کو پریکٹیکل امپلیمنٹ کیا، تو ان لوگوں کا رزلٹ بہت اچھا رہے گا ان لوگوں کے مقابلے میں جنہوں نے توجہ سے نہیں سنا، یا توجہ سے اس کو نہیں لیا، یا اس کے اندر اٹینڈ صحیح طور پر نہیں کیے۔ تو اب دونوں کے اندر رزلٹ کے اندر فرق آئے گا۔ جب ورکشاپ کنڈکٹ کرنے والوں نے یا کمپنی والوں نے ان دونوں طرح کے لوگوں سے پوچھا کہ آپ کے رزلٹ کے اندر یہ فرق ہے، آپ کے رزلٹ کے اندر یہ فرق ہے، جبکہ دونوں نے ورکشاپ اٹینڈ کیا ہے، تو کیا مسئلہ ہے، کیا ریزن ہے جو یہاں پر نتیجہ اور رزلٹ اس طرح آ رہا ہے، تو اس وقت واضح ہو جائے گی بات کہ انہوں نے مکمل اٹینڈ کیا تھا اور پوری باتوں پر عمل کیا، انہوں نے مکمل اٹینڈ نہیں کیا تھا اور پوری باتوں پر عمل نہیں کیا۔ تو ٹھیک اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو روزوں کو رمضان کے اندر فرض کیا ہے، اس کے اندر بھی روزے رکھنے والے افراد 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہوتے ہیں جو اس کو اس انداز میں رکھتے ہیں جس انداز میں اللہ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا حکم دیا ہے جس انداز میں رہنے کا، اور ایک وہ طبقہ ہوتا ہے جو مکمل اس انداز میں نہیں رہتا جس انداز میں رہنا چاہیے۔ تو ان کی اور ان کی زندگیوں کو اگر ہم دیکھیں رمضان کے بعد میں، تو ہمیں نمایاں تبدیلی محسوس ہوگی کہ جو طبقے نے مکمل رعایت کرتے ہوئے اصولوں کی روزہ رکھا، ان کی بعد کی زندگی کے اندر بھی نیکی کے اثرات دکھائی دیں گے، اور جن لوگوں نے اس کو اس انداز میں نہیں رکھا، تو ظاہر سی بات ہے کہ جس دن چاند دکھے گا عید کا، اسی دن سے پھر وہ اس پٹی پر آ جائیں گے، اس ٹریک پر آ جائیں گے جس ٹریک پر وہ رمضان سے پہلے تھے۔ اس لیے ہم نے رمضان کو صحیح انداز میں گزارنا چاہیے۔ رمضان کے روزوں کے فوائد کیا ہیں؟ ایک فائدہ تو اس کے اندر یہ ہے، اصل میں رمضان کے جو روزے رکھے جا رہے ہیں یا عبادتیں جو ہمیں بتائی جا رہی ہیں، وہ ایک طرح سے ہمیں پریکٹیکل ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ آپ کو زندگی کے اندر کیسے گزارنا چاہیے زندگی کو، اور کس انداز میں، کس ڈھنگ پہ رہنا چاہیے۔ اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ روزے کا فائدہ کیا ہے۔
روزے سے جو ثواب ملے گا، آخرت میں جو اس کا اجر ملے گا، وہ تو الگ بات ہے۔ ہم اگر ٹریننگ کے اعتبار سے دیکھیں اور لائف چینجنگ کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو اس میں سب سے پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ روزہ جب بندہ رہتا ہے تو ایسی صورت میں اسے اس چیز کی قدر ہوتی ہے جس چیز کی قدر اسے پہلے نہیں تھی۔ کیسے؟ وہ ایسے کہ مثال کے طور پر رمضان سے پہلے میں کھانا 3 ٹائم کھایا کرتا تھا اور میں پانی بھی پیتا تھا، لیکن مجھے پانی کا احساس نہیں تھا، مجھے کھانے کی قدر نہیں تھی۔ لیکن جب روزہ رکھا میں نے تو جیسے جیسے افطار کا وقت قریب آتا ہے تو اس وقت میں جو پانی کی شدت سے پیاس لگتی ہے اور پانی کا ایک گلاس سامنے ہوتا ہے تو اس موقع پر یاد آتا ہے کہ اوہو یہ تو پانی ہے، اور اس وقت میں دنیا کی بڑی بڑی نعمتیں لا کر رکھ دی جائے لیکن پانی کی جو اہمیت ہوتی ہے وہ بڑی اہم ہوتی ہے۔ اس سے بندے کو احساس ہوتا ہے کہ پانی کتنی اہم چیز ہے، کتنی اہم نعمت ہے، افطاری اور کھانا کتنی اہم نعمت ہے۔ اور ان نعمتوں کی قدر کب ہوئی؟ جب وہ 7 گھنٹے یا 8 گھنٹے روزے میں اس نے گزارے تو اس وقت اس کو اہمیت ہوئی کہ آدمی کو اللہ تعالیٰ دن بھر بہت ساری نعمتیں دیتا ہے لیکن اس کی قدر نہیں ہوتی۔ ویسے بھی ہمارے یہاں مثال مشہور ہے کہ نعمت کی قدر نہیں ہوتی، جب نعمت چھین لی جاتی ہے تو اس وقت اندازہ ہوتا ہے کہ اس نعمت کی کیا قدر ہونی چاہیے تھی۔ تو بندے کو احساس ہوتا ہے کہ یہ بڑی نعمت ہے۔ ایک حدیث میں آپ کو سنا دوں، اللہ تعالیٰ کل قیامت میں ایک ایسے بندے کو اٹھائیں گے اور اس بندے سے پوچھیں گے کہ اے بندے تو نے میری نعمتوں کا کیا حق ادا کیا؟ تو وہ بندہ جواب میں یہ کہے گا کہ اللہ آپ نے مجھے 500 سالہ زندگی دی تھی۔ یہ پچھلے قوموں کے بارے میں بات آئی ہے، 500 سالہ آپ نے زندگی مجھے دی تھی، ان 500 سال کے اندر میں نے عبادت کی اور بہت زیادہ عبادت کی تو میں نے آپ کا حق ادا کر دیا، آپ کی نعمتوں کا حق ادا کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو احساس دلانے کے لیے فرشتوں سے کہیں گے کہ تھوڑا ان صاحب کو جو ہے جہنم کے بازو بازو سے جو ہے تھوڑی سی سیر کرا کے لائیے، اندر مت لے کے جائیے، بازو سے سیر کرا کے لائیے۔ تو فرشتے ان کو لے جاتے ہیں ان صاحب کو، جب جہنم کے دور سے ان کو سیر کرائی جاتی رہتی ہے یا چکر لگانی ہوتی ہے، چکر لگائی جا رہی ہوتی تو اس موقع پر ان کو شدت کی پیاس لگنا شروع ہو جاتی ہے، پانی کی اتنی پیاس لگنا شروع ہو جاتی ہے کہ ان کی جان کے لالے پڑ جاتے ہیں۔ اس موقع پر وہ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ مجھے پانی چاہیے، تو فرشتے گلاس میں پانی ہاتھ میں رکھ کر کہتے ہیں کہ جی جناب آپ کو پانی کی بڑی پیاس لگی ہے، ہم پانی ضرور آپ کو دیں گے، لیکن آپ ہمیں کیا دیں گے اس کے بدلے میں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ آپ میرے پاس تو کچھ ہے نہیں دینے کے لیے، لیکن میری زندگی کی جو نیکیاں تھیں اس میں سے کچھ نیکیاں آپ لے لیجیے اتنے سال کی اور مجھے پانی دے دیجیے۔ فرشتے کہیں گے کہ نہیں یہ ڈیلنگ صحیح نہیں ہے اور وہ آپ کی اتنی نیکیوں سے پانی نہیں ملے گا آپ کو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا چلیے اور کچھ سالوں کی نیکیاں لے لیجیے اور پانی دے دیجیے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ نہیں یہ بھی ڈیلنگ صحیح نہیں ہے، یہ ڈیلنگ صحیح نہیں ہو رہی ہے۔ ہوتے ہوتے دونوں کے درمیان میں جو سوال جواب ہوتے ہوتے آخر میں بات یہ آ جاتی ہے، وہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ آپ ایک کام کریے کہ مجھے جو ہے میری زندگی کی پوری عبادتوں کو لے لیجیے اور مجھے ایک گھٹ کم از کم پانی دے دیجیے۔ اس موقع پر ان کو اصل میں عبادتوں کا لینا مقصود نہیں تھا، وہاں پر ان کو اس نعمت کا احساس دلانا مقصود تھا کہ ایک قطرے پانی کے لیے یا ایک گھٹ پانی کے لیے تم اپنی پوری زندگی کی عبادتوں کو دے کر اس ایک گھٹ یا ایک قطرہ یا ایک گلاس پانی پینا چاہتے ہو تو اللہ نے زندگی بھر میں تمہارے اوپر جو احسانات کیے ہیں، جو نعمتیں عطا کی ہیں، اس کا کیا تم حق ادا کر سکتے ہو؟ تو نعمتوں کی قدر کے لیے روزہ ایک پریکٹیکل ٹریک ہے جس کے ذریعے بندوں کی زندگیوں کے اندر چینجنگ آتی ہے، انہیں احساس ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ نعمتوں کی قدر کے ساتھ ساتھ انہیں احساس ہوتا ہے کہ جو لوگ بھوکے ہوتے ہیں، جو لوگ پیاسے ہوتے ہیں، ان کی بھوک کی شدت کا کیا عالم ہوگا، ان کی پیاس کا عالم کیا ہوگا، ان کے ساتھ کیسے ان تک ان کو پانی کا اہتمام، ان کو پانی کا نظام پہنچانا چاہیے، انتظام ان کے لیے کرنا چاہیے، ان کے راشن کا انتظام کیسے کرنا چاہیے، یہ اسی وقت ہوگا جب کہ بندہ بھوک کی حالت سے گزرے گا۔ اس لیے کہتے ہیں، مشہور ہے یہ بات کہ جو بندہ جب تک اس کے اوپر حالات نہ آئیں اس وقت تک اس کو وہ احساس نہیں ہوتا
ایسے ہی جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ غریبی کتنی لوگوں کے اندر ہے، اور کتنے لوگ صرف دن میں ایک مرتبہ کھانا کھاتے ہیں اور ان کو 2 وقت کا کھانا بھی میسر نہیں ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو پانی میسر نہیں ہے، ریگستان کے علاقوں میں جو لوگ رہتے ہیں۔ تو اس کا احساس ہو کہ ہم میں یہ احساس پیدا ہوگا اور ہم ان کی کچھ مدد کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور تیسری بات روزے کے فوائد میں سے یہ ہے کہ روزہ جب بندہ رہتا ہے تو اس کے اندر ایک سیلف کانفیڈنس آ جاتا ہے، اور وہ گناہوں سے بچنے میں اس کے لیے مدد کرتا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ بندہ جب روزہ رکھتا ہے تو روزہ رہنے کی حالت میں آپ دیکھیں گے کہ اس کے سامنے بہت ساری حلال چیزیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ کھانا حلال چیز ہے، پانی حلال چیز ہے، اور بہت ساری چیزیں حلال ہیں، لیکن روزے کی حالت میں وہ چیز کو نہیں لے رہا ہے، نہیں پی رہا ہے، نہیں کھا رہا ہے۔ ہمارے گھر کے بچے بھی جب روزہ رکھتے ہیں، جو بچہ روزانہ پیسے پوچھ کر دکان جایا کرتا تھا اور کچھ نہ کچھ لا کر کھایا کرتا تھا، روزے کی حالت میں آپ بچے کے اوپر طرز کھا کر کہ وہ روزہ توڑ دے یا روزہ ختم کر دے، یہ سوچ کر کہ اس کے ہونٹ سوکھے ہوئے ہیں، اس کا چہرہ بالکل سوکھ گیا ہے، اس کے لیے اگر آپ پیسے دیں 10 روپے کے بجائے 50 روپے اور کہیں کہ بیٹا جاؤ دکان سے کچھ لا لو اور کھا لو، تو بچہ یہ کہتا ہے کہ میں یہ پیسے افطاری کے بعد جا کر دکان سے کچھ لا کر کھاؤں گا، اب نہیں کھاؤں گا۔ اگر آپ پوچھیں کیوں، تو کہے گا کہ میں نے سحری کی ہے، میں نے روزہ رکھا ہے۔ تو بچوں کے اندر بھی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ وہ روزے کی حالت میں کسی چیز کو کھانا نہیں پسند کرتے۔ ہم میں سے ہر شخص جو روزہ رہتا ہے وہ روزے کی حالت کے اندر حلال چیز کو استعمال نہیں کرتا۔ اس کے ذریعے ٹرینڈ کیا جا رہا ہے اس بات کی طرف کہ آپ جب روزے کی حالت میں اللہ نے جو چیزیں حلال کی ہیں ان حلال چیزوں کو اختیار نہیں کر رہے ہیں، اسے نہیں کھا رہے ہیں، تو جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے ان چیزوں سے بھی آپ کو بچنا ہے۔ گویا یہ ورکشاپ ہے، گویا ایک آپ کو ٹرین کیا جا رہا ہے یہاں پر کہ آپ حلال چیزوں سے بھی بچ رہے ہیں اللہ کے حکم کے مطابق، کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ اگر تم حلال چیز اختیار کرو گے روزے کی حالت میں، کھاؤ گے پیو گے تو تمہارا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ایسے ہی اس کے ذریعے ٹرین کیا جا رہا ہے کہ رمضان کے بعد میں یا رمضان میں خود اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حرام کی ہیں ان چیزوں سے بھی آپ کو بچنا ہے، اور بچنا آسان ہوگا۔ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں اور یہ پوچھتے ہیں کہ گناہ سے کیسے بچیں، بچنا نہیں ہوتا۔ تو ان کے لیے رمضان اگزامپل ہے کہ دیکھو روزہ رکھنے کی حالت میں جو چیز کھانی تھی وہ نہیں کھا رہے ہیں، آپ بچ رہے ہیں، تو ایسی صورت میں رمضان کے بعد میں اللہ نے جن چیزوں کو منع کیا ہے ان سے بھی بچنا تمہارے لیے آسان ہوگا۔ تو یہ کب ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگا جب ہم روزے کو روزے کی حالت میں رکھیں۔ اس لیے روزے کا فائدہ جو بتایا گیا وہ کہا گیا لعلکم تتقون، تمہارے اندر اللہ کا خوف، اللہ کی محبت پیدا ہو جائے، اور خوف اور محبت آنے کے بعد تمہیں اللہ کے احکامات پر عمل کرنا آسان ہو جائے، اور اللہ کے بدنام کی ہوئی چیزوں سے بچنا تمہارے لیے آسان ہو جائے۔ تو ان چیزوں کے اندر ایک یہ کہ نعمت کی قدر ہوگی، دوسری یہ کہ دوسرے لوگ جو اس طرح کی چیزوں سے گزر رہے ہیں ان کے سلسلے میں ہمدردی پیدا ہوگی کہ ہم ان کے لیے کچھ کر پائیں، اور تیسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر آدمی کو خود گناہوں سے بچنے کی ٹریننگ دی جا رہی ہے، اور وہ ٹریننگ میں اگر وہ مکمل کامیاب ہو جائے تو اس کے لیے سب چیزیں آسان ہوں گی۔ اس لیے روزے کو روزے کے انداز میں رہنے کی کوشش کریں، تب جا کر اس کا جو مقصد ہے وہ حاصل ہوگا۔ اگر روزوں کو روزوں کے انداز میں ہم نے رکھنا نہیں سیکھا یا نہیں رکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لا محالہ وہ روزہ اللہ کے ہاں ویسے مقبول نہیں ہے، اور اس روزے کا وہ فائدہ نہیں آئے گا، جیسے کہ میں نے پہلے ورک شاپ کی ایک مثال آپ حضرات کو دی تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عمل اور صحیح فکر کی توفیق عطا فرمائے، اور روزے کو رمضان کو صحیح انداز میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔